رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہم قرآن کی بات بندگان خدا تک پہنچاتے ہیں، اور خصوصی طور پر ایمان والوں تک پہنچانے کی بھی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کئی باتوں میں خاص طور پہ ایمان والوں کے ساتھ اختلاف بھی ہوتا ہے، ہمارا دو رائے بن جاتی، بحث و مباحثہ بھی ہوتا، بحث بھی کرتے، لیکن بڑے اچھے انداز سے ہونا چاہیے کہ جو اللہ کو پسند ہو کہ ہم کسی سے ڈسکشن کریں تو اچھے انداز میں کریں، وہ بھلے آپے کے باہر چلے جائے لیکن ہم کنٹرول میں رہیں، یہ چیز ہونا چاہیے۔ پھر اختلاف ہونا چاہیے، ہوتا ہے اختلاف تو اصل میں مخالفت علم کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، بکس کی بنیاد پہ نہیں۔ علم کی بنیاد پہ مخالفت ہو لیکن ہمارے بھائی سے ہم کسی طرح کا بغض نہ رکھیں، کیونکہ آخر کار ہم یہ سوچے، آیتیں موجود ہے، روز آخرت تو تمہارے اختلاف کا فیصلہ اللہ کر ہی دے گا نا، ہم کو منوانا تھوڑی ہے، اس کو اس تک کے بات پیش کر دینا ہے قرآن کی جو ہم سمجھے۔ اس کا بھی ذمہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی بات پیش کر رہا ہے وہ، تو وہ ہم تک کے بات پیش کر دے، چاہے ہم سمجھے نہ سمجھے۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آیت موجود ہے باقاعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آپ کو سردار یا داروغہ بنا کے نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو بات کو پہنچا دینا ہے، ہدایت تو ہم دیں گے۔ کیا اس غم میں تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ دیکھیے کہ سردار بھی نہیں ہے آپ، داروغہ بھی نہیں ہے کہ کنٹرولنگ اتھارٹی، کوئی تمہارا غلام ہے تو اس تک کے بات پہنچا دو، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فیل ہوتا تھا کہ میرے اتنے سمجھانے کے بعد بھی ایمان میں داخلہ نہیں دے رہے، تو کیا اس غم میں تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ وہی آیت ہم پہ تقاضا کرتی ہے آج کہ کچھ نہیں، ہم کو اب ہماری نیکی مل گئی۔ ہاں، انسان کی فطرت میں ہوتا، غم ہوتا، فیل ہوتا کہ میرا بھائی، میرا دوست، میرا بیٹا یا میرے فلانے رشتہ دار قرآن کی بات سننے کو، ماننے کو تیار نہیں، لیکن نہیں، ہمارے ذمہ صرف بات کو پہنچا دینا ہے، جیسا انبیاء اکرام کے ذمہ تھا بات کو پہنچا دینا۔ ہم بھی نبی والا کام کر رہے ہیں نا، بس اختلاف کا فیصلہ قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العزت روز آخرت میں کر دے گا۔ سر جیسا سورہ الجاسیہ آیت نمبر 17، بے شک آپ سے کا رب قیامت کے روز ان کے تمام اختلاف کا فیصلہ کر دے گا۔ سورہ النحل آیت نمبر 92، قیامت کے دن تمہارے تمام اختلاف کا فیصلہ ظاہر کر دے گا اللہ۔ سورہ زمر آیت نمبر 67، قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوں گی، کس کے؟ اللہ کی مٹھی میں ہوں گی، اور آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ شرک کرنے والے اللہ پر عیب لگاتے ہیں، اللہ ان کے بہتان سے پاک ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 39، انسانوں کے آپسی اختلاف کا کھلا ہوا بیان سامنے آ جائے اور حق کے انکاری بھی جان لے کہ وہ چھوٹے تھے، اس وقت میں وہ ساری بات سامنے آ جائیں گی۔ آج یہ ہے کہ سارا بیان اختلاف کا سامنے آ جانا چاہیے، قرآن کے ریفرنسز دے دے کہ ہم ایمان والوں کے سامنے جو دعویٰ کرتے کہ ایمان والے ہیں، کھل کے بات کو سامنے رکھ دے، کوئی زور زبردستی نہیں ایمان میں، کوئی دل اپنا چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ان پر زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ان کو۔ اللہ جب ہدایت دے گا، جب دے گا۔ ابو جہل کا جو لڑکا تھا، بوڑھا ہوں میں، نام بوڑھا ہوں، غالباً ابو جہل کا ہی تھا، کہ کئی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دیے کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کو مانتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن نہیں مانا، ضد میں اڑا، باپ کی سنا۔ لیکن جب جہاز میں گئے اور ہواؤں نے گھیر لیا، طوفان نے، تو سب نے یہ کہا کہ بس اللہ سے دعا کرو، دعا مانگو کہ ہم طوفان سے بچ جائے۔ تو اس کو وہاں ذہن میں آیا کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اسی اللہ کی تو بات کرتے کہ ایک اللہ ہے، میں نبی ہوں، اسی اللہ کی تو بات کرتے جس سے دعا مانگ رہی ہے، تو میں کیوں نہیں مان لاؤں اس اللہ کو؟ میں کیوں نہیں مان لوں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ ہے تو اس نے ایمان لا لیا۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کب کس کو کیسے کس لمحے ہدایت دے دے کچھ بولتے نہیں آتا، ہمارے سمجھانے سے نہ دے، کوئی دوسرا سمجھائے یا کوئی واقعہ ہو اور اس کو ہدایت دے دے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو دین کی بات، اللہ کے دین کی بات، دین اسلام کی بات سمجھنے اور سمجھ کے لوگوں تک کے وہ بات پہنچانے ایز پر قرآن کے مطابق
اس کی توفیق دے. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.